ایکا اصحاب الایکا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نحل مکی آیت ہے, مکے میں نازل ہوئی. اور نحل کا کیا مطلب ہوتا؟ نحل کا مطلب ہوتا ہے شہد کی مکھی. ہاں, نحل کا مطلب ہوتا ہے مکھی, شہد کی مکھی کا ذکر ہے اس میں. ذکر ہے جیسے کہ سورہ بقر, ویسا ہے نحل, اس میں ذکر ہے شہد کی مکھی کا, اس لیے اس کا نام سورہ نحل ہے. اور اس کا دوسرا نام سورہ نعام بھی ہے. نعام, نعمت کی جمع نعام, اس کا دوسرا نام سورہ نعام بھی ہے, یعنی نعمتوں کی جمع, نعمت کی جمع. اس میں کیوں؟ کیونکہ اس میں عظیم اللہ پاک کی عظیم نعمتوں کا ذکر ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتا امر اللہ, کہ آ پہنچا اللہ کا حکم. فلا تستعجلوہ, تو اب تم جلدی مت کرو. کہ اب اللہ کے حکم سے مراد ہے کہ کافروں کا عذاب بھی ہے اور قیامت بھی مراد ہے اس سے, کہ اب قیامت قریب ہو چکی یا کافروں کا عذاب قریب آ چکا, اب تم جلدی مت کرو. اب اس میں کیسا ماضی کا صیغہ ہے نا, پاسٹ ٹینس میں بولا جا رہا ہے نا کہ آ گیا, تو اتنا زیادہ کنفرم چیز ہے قیامت. ہمیشہ قیامت کا صیغہ اور کافروں کو ایسا وہ ڈالے گئے, اوندے منہ گھسیٹے گئے, کیسا ماضی کا صیغہ آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ کنفرم ہے, اس میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے, ہونے والی ہے یعنی ہو چکی. جو اس میں ذرہ برابر بھی, قیامت کے آنے میں ذرہ برابر بھی شک ہے کیا؟ کافروں کا عذاب, جنتوں کے جو نعمت ہے اس میں ہم کو ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے. تو جو چیز ہونے والی ہے یعنی وہ ہو کنفرم ہے نا, افرم ہے کہ ہو چکی, اس لیے ماضی کا صیغہ ہے کہ آ چکا, آ پہنچا اللہ کا حکم, اب تم جلدی مت کرو. سبحانہ و تعالی عما یشرکون, اور وہ پاک ہے اور بہت برتر ہے جس سے شرک کرتے. اور اگر اب دیکھو ہم ہمارے شرک کو دیکھیں نا, تو ہماری نوکری, ہم کو ہمارا ذریعہ کیا لگتا ہے, ہماری کمائی کا ذریعہ ہماری نوکری, وہ فلانا ہے تو ہم کو رزق مل رہا, وہ ڈھم کی جگہ سے ہمارا کام آ رہا. اگر ہم ان چیزوں کو دیکھے جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے کتنا برتر ہے, اور ہم نے اپنی سوچوں کو کتنا چھوٹا کر کے رکھا ہے نا, کتنا چھوٹا کر کے رکھا ہے کہ پاک ہے وہ, اس تمام چیزوں سے پاک ہے اور بہت برتر ہے, اعلیٰ ہے ان سب چیزوں جس میں تم شرک کرتے ہو. اور وہ شرک ہم کو بھی تلاش کرنا ہے نا, ہمیں اپنے شرک کو بھی ڈھونڈنا ہے. جیسے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہمارے زیادہ بچے ہوں گے تو اس کو کون پالے گا, بے شک اللہ. ہم یہ نہیں سوچیں گے نا کہ بھائی نہیں آج کل بہت مہنگائی ہے, پڑھائی کے پیسے کہاں سے آئیں گے, خرچے کے پیسے کہاں سے آئیں گے, بچے اتنے کہاں ہوں گے, تو ہم بچوں کو نہیں آنے دے رہے, کیونکہ ہم نے کیا سوچا کہ ہم پال رہے, ہماری نوکری کا اتنا پیسہ ہے تو ان کی کفالت ہوں گی, وہ پیسہ نہیں پورے گا اتنے بچوں میں, ہے نا. یہ ہم نے مشکل بنایا نا, اگر وہ 2 بھی ہوتے اور 1 بھی ہوتا نا, اتنی مشکل جاتی تھی جتنی 5 میں جانے والی ہے, جتنی 4 میں جانے والی ہے. ہاں, جو وہ رزق بچہ اپنا خود لے کر آیا ہے, اور ہم نے اس کا رزق کا ذریعہ ہماری نوکری, اور ہمارے پاس تو جو منتھلی اتنی انکم ہے اس میں 1 کو پال سکتے, 2 کی پڑھائی کر سکتے, اب گنجائش نہیں ہے. یہ بھی ہمارا شرک ہے. ہم نے اس نوکری کو ہمارا ذریعہ, کفالت کا ذریعہ, رزق کا پورا ذریعہ ہم نے اس نوکری کو سمجھ رکھا ہے. یہ بھی شرک ہے کہ اللہ کی صفت میں کسی کو شریک کرنا. شرک کا مطلب کیا ہے کہ یہ تھوڑی کہ ہم بول رہے نہیں, ہم تھوڑی بول رہے اللہ ہے, وہ اللہ کی صفت کے ساتھ اس جیسی کسی کو, تو رازق اللہ ہے نا, رحم کرنے والا اللہ ہے. تمام ہاں, یہ چھوٹے چھوٹے جو شرک ہے اس کے بارے میں بہت سوچنا. ہاں, شرک کا مطلب یہ نہیں کہ ہم تھوڑی نہ ڈائریکٹ اس کو خدا مان رہے, لیکن اللہ کی جو صفت ہے, جو وصف ہے, اس میں کسی کو شامل کر لینا. جیسے رزق, اور رزق کا معاملہ تو اتنا زیادہ کامن ہے کہ ہر نوکری کرنے والا اتنا ڈرا ہوا ہے اپنی نوکری کو بچانے میں. سب سے پہلے وہ سوچتا ہے کہ میری نوکری خطرے میں نہ پڑ جائے, چاہے اس کو حق بات کرنا ہے, چاہے اس کی ایمان میں کوئی پرابلم جاری, اس کی نمازیں چھوٹ رہی, سب سے پہلے وہ, مجھے ایسا لگ رہا نا آج کل میں یہ سمجھ رہی, نوکری کرنے والا نا سب سے بڑا وہ ہو جا رہا مینٹلی, وہ ٹریپ ہو جا رہا ہے انفینٹی کمپلیکس میں کہ یار یہ نوکری بچاؤ میں سب سے پہلے, یہ نوکری نہیں رہے گی نا میرا پورا سسٹم ہل جائے گا. تو نوکری والے لوگ بہت بزدل ہو چکے ہیں, میں صحیح بتا رہی ہوں. حق بات کرنا نہیں, سب سے پہلے یار ہماری نوکری خطرے میں نہ پڑ جائے, کیونکہ اس نے پورا اپنا دار و مدار اس نوکری کو سمجھ کے رکھا ہے کہ یار یہ نوکری نہیں ہل جائیں گی, یہ ایسا ہو جائے گا. ينزل الملائکۃ بالروح, اور نازل کرتا ہے فرشتوں کو بالروح. تو یہاں روح سے مراد وہی ہے, یہاں روح سے مراد وہی ہے کہ وہ نازل کرتا ہے فرشتوں کو وحی کے ساتھ, یعنی اس کے بھیدوں کے ساتھ, اس کے رازوں کے ساتھ, من امرہ, اس کے حکم سے, علی من یشاء, جس پر چاہتا ہے, من عبادہ, اپنے بندوں میں سے, انذروا انہ لا الہ الا, تاکہ ڈر سنا دو کہ نہیں ہے الہی مگر وہی,
انا فتقن، تو پھر مجھے سے ڈرو، کہ وہ نازل کرتا ہے فرشتوں کو وحی کے ساتھ، اور وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے. کیوں چنتا ہے؟ کہ ان کو ڈر سناؤ، انذرو، کہ خبردار کرو ان کو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں اور صرف مجھے سے ڈرو. اور ہم ہر کسی سے ڈر رہے، ڈرنے والا تو معاملہ اتنا کامن ہو گیا نا پبلک کا. ابھی کل ہی میرا ایک ڈسکشن ہو رہا تھا نا، تو وہ ایک لیڈی بولتی یار کہ حق بات کرنے سے بھی ڈرتے، تھوڑی سی دین کی بات کرنے آؤ نا تو لوگ ڈر جاتے کہ یار زیادہ دین کی بات مت کرو، زیادہ سوشل میڈیا پہ دین مت کرو، ایمان مت کرو، اتنا ڈر ہے. تو اللہ نے جب کہہ دیا نا مجھے سے ڈرو، انا فتقون، مجھے سے ڈرو، لیکن آج ڈر ہم ہر چیز سے ہم ڈرے جا رہے، ہر چیز سے ہم ڈر رہے. اس لیے اللہ سے نہیں ڈر رہے تو ہر چیز ہمیں ڈرا رہی. جب ہم صرف اللہ سے ڈرنے لگیں گے نا تو ہمارے دلوں سے ہر چیز کا خوف، رعب آ جائے گا. کافی اپوزٹس کو ہمارے لیے خوف آ جائے گا، اور رعب آ جائے گا. اب صحابہ کا ہم نے کتنے بڑے بڑے واقعات دیکھے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا کہ شیر کے کان پہ لگا کے راستے سے ہٹ جاؤ، پھر خود سے کہہ رہے کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح کہا تھا کہ جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ سب سے ڈرتا ہے، جو اللہ سے صرف اللہ سے ڈرتا ہے اس کے سامنے کوئی چیز ٹک نہیں سکتی. خلق السماوات والارض، خالق ہے زمین اور آسمان کا، بالحق کی ٹھیک ٹھاک. تعالی عما یشرکون، اور اس چیز سے بہت بہت برتر ہے جس سے کے لیے تم شرک کرتے ہو. اور اس کو تو اتنا زیادہ ہم نے یاد کرنا چاہیے نا کہ ہم جو اتنی بے فضول سی چیزوں میں اللہ کے صفت کو انکلوڈ کر دیتے ہیں، وہ اللہ پاک اس چیز سے کس قدر برتر ہے. تعالی عما یشرکون. خلق انسان من نطفۃ، اور اس نے انسان کی خلقت کی نطفے سے، فاذا ہوا خصیم مبین، پھر وہ کتنا بڑا جھگڑنے والا ہے. کہ حکارت بتا رہا اللہ پاک کہ اگر انسان اپنی ابتدا سوچے کہ بنا کس سے، ایک گندے پانی سے، نطفے سے بنا ہے، اور دیکھو تو کس کے دعویٰ دار کیا ہو گیا، کس کا منکر ہو گیا ہے، کس کے وصف کو ٹھکرا رہا. اگر وہ دیکھے تو ہے کیا چیز، نطفے سے بنی ہوئی چیز ہے، گندگی سے. اتنا کہ جسم پہ جب لگا ہو تو کرائیت آتی ہے، ایسا لگتا ہے کب جلدی سے اس کو کب ایک دم صاف ستھرے ہو جائے، پاک ہو جائے. اور اس چیز سے بنا ہوا ہو، نطفے سے بنا ہوا انسان اب جھگڑنے والا ہو گیا. اب تو مجھ سے جھگڑتا ہے، میرے سے وہ پوچھتا ہے. والانعام خلقها، اور اس نے چوپائے بنائے، لکم فیہا دفء و منافع، کہ اس میں تمہارے لیے دفء کا مطلب ہوتا ہے گرمی پہنچانے والا سامان، اون وغیرہ، ومنافع، اور بہت سارے منافع، ومنہا تاکلون، اور بعض کو تم کھاتے ہو. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ، اور تمہارے لیے اس میں جمال ہے، خوبصورتی ہے، عزت و اکرام ہے. حِينَ تُرِيحُونَ، اور تم ان کو شام کو چراتے ہو. حِينَ تَسْرَحُونَ، اور جب ان کو صبح کو چراتے ہو. وَتَحْمِلُ، اور جب تم ان کو چرا کے لاتے ہو شام میں صبح میں تو اس میں تمہارے لیے عزت و اکرام ہے. آج ہمارے لیے یہ سب چیزیں وہ ہو گئی، لیکن اس وقت مالدار سب سے زیادہ مویشی، سب سے زیادہ اونٹ گھوڑے. اب اگر ہمارے طرف بھی اگر کسی کا بہت بڑا فارم ہاؤس ہے جس میں وہ بہت بڑی فارمنگ کر رہا تو عزت و اکرام کی چیز ہے اس کے لیے. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے بوجھ اٹھاتے، إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا، ان شہروں تک، بلاغِهِ، جہاں تک تم نہیں پہنچ سکتے تھے، إِلَّا بِشَقِّ الْأَنفُسِ، اپنی جان مار کر. وہ جانور ایسی جگہ سے تمہارے لیے سامان پہنچا دیتے ہیں کہ جہاں تک تمہاری پہنچ نہیں تھی. اور دیکھو اتنے بڑے بڑے جانور کو اگر اللہ تابع ہی نہیں کرتا، اگر ہم ایک بات یہ سوچیں کہ جنگلی جانوروں کی طرح یہ ڈومیسٹک اینیمل اگر ہمارے تابع داری نہیں ہوتے، اتنا بڑا اونٹ ہے، کتنے گھوڑا کتنا پاورفل، کہ اس کے ہارس پاور کی ہم اس سے گنتی کی جاتی ہے، ہارس پاور. وہ جانور آج انسانوں کے تابع ہے، کتنی بڑی بات ہے. اگر وہ تابع دار نہ بناتا اور اس کا تابع نہیں سونپتا ہم انسانوں کو، تو وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا کیا؟ اللہ کی ہی ہے. کوئی جانور باغی ہو جاتا تو کوئی چیز اس کو قابو میں نہیں کر سکتی ہے نا. ایک معمولی سی رسی اس سے باندھ کر کھڑا ہو جاتا ہے جانور، اس کے لیے اس کو توڑ کے بھاگنا کیا مشکل ہے. ان ربکم لرؤوف رحیم، بے شک تمہارا رب بہت شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. والخیل والبغال والحمیر، اور گھوڑے، خچر اور گدھے، لترکبوها، کہ تم ان پر سواری کرتے ہو، وزینتاً، اور زینت بھی ہے تمہارے لیے. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور خلقت پیدا کرتا ہے جو تم نہیں جانتے. وہ ساری چیزیں تم نہیں جانتے ان کی بھی، کہ آج اب سواری میں یہ 3 چیزیں تو کہہ دیا، اب ہمارے پاس کیا کیا سواریاں نہیں جو تم نہیں جانتے. اس وقت جو انسان تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، اگر اللہ پاک یہاں پہ ذکر کرتا کہ میں ایروپلین
بنا دیتا, اس میں ایسے ایسے آئل کا ذریعہ ہوتا, اتنا سائنس تم کو دے دیتا, اتنے فارمولا تم کو سکھا دیتا. تو اس وقت تو وہ ذہن میں جانے والی بات نہیں تھی. جو تم نہیں جانتے وہ بھی میں نے کر دیا. اور آج ایسے ہی ہے نا, وہ ساری نعمتیں آ گئی جس کے اوپر ہم سواری کر کے آج ہم وہ کر رہے ہیں, گھوم رہے ہیں, پوری دنیا کو ایک کر دیا ہے. اب گھوڑے, خچر اور گدھے پہلے جو ہے وہ جن جانوروں کا حکم آیا وہ کھانے والے تھے نا, کہ چوپائے ہے جن سے تم گرمی حاصل کرتے ہو, جن کو تم کھاتے ہو. اور یہ 3 کا ذکر کیسے آیا, کہ سواری کے لیے آیا. تو اس میں سے جو گھریلو گدھا ہے وہ تو حرام ہے, لیکن جنگلی گدھا حلال ہے, گھوڑا حلال ہے, لیکن اس کو کیسے کیا نا, مکروہ تحریمی, کہ جو گھوڑا ہے وہ آلۂ جہاد ہے, کہ اس کو جہاد کے لیے یوز ہوتا ہے, سواری کے لیے یوز ہوتا ہے, اس لیے ممانعت ہے اس کو کھانے کی, کہ وہ کم ہو جائیں گے, اس کی پاپولیشن کم ہو جائیں گی, اس لیے اس کو ممانعت ہے. ادروائز وہ بھی حلال ہے. اور جنگلی گدھا حلال ہے, اور جو خچر ہے چھوٹا اور جو گھریلو گدھا ہے وہ حرام ہے. وعلی اللہ قصد السبیلی ومنہا جائزن, اور اللہ ہی تک پہنچتی ہے سیدھی راہ, ومنہا جائزن, اور کچھ اور جو کج روی ہے, جو ٹیڑھی راہیں ہے, اللہ تک صرف سیدھی راہ پہنچتی ہے. ولا شاء لہداکم اجمعین, اللہ اگر چاہتا تو سب کو ہدایت دیتا. بہت سارے راستے ہیں, سیدھی راستے اللہ کو پہنچ سکتے, اور بہت ساری ٹیڑھی راہیں بھی ہے. اور اللہ کے لیے کیا مشکل تھا کہ سارے ایک دم متقی پرہیزگار اللہ والے بن جاتے, لیکن اللہ نے ہدایت نہیں دی. اور ہدایت دی ہے تو کتنا زیادہ احسان ماننا کہ ہم کو چنا ہدایت کے لیے. اور سب سے بڑے تو مجھے یہی لگتا ہے کہ اللہ پاک ہر نعمت چھوڑو, مسلمان گھر میں پیدا کر کے کتنا بڑا احسان کر دیا, کہ آج دیکھو ان لوگوں کے طریقے سلیقے اور بدترین رواج رسم, تو کیسا وہ لگتا ہے. اللہ کا احسان ہے, کچھ اور نہ دیا, بس یہ اب ہمارا کوئی رول ہی نہیں ہے اس میں, ہم پیدا ہو گئے, بہت اللہ نے احسان کر دیا, نہیں تو پتہ نہیں ہم کہاں گمراہیوں میں بھٹکتے رہتے اگر ہم کو ان میں شامل نہ کرتا کہ جن کو سیدھی راہ پہ چلانا. مطلب کتنا بھی گناہ ہوگا ہم کو یہ تو امید ہے نا اللہ سے, کہ اللہ نے کہہ دیا ڈھیر بھی لگا دو اور ہماری ایک توبہ پہ اللہ قبول کر دیں گا. کتنا بڑا اللہ کا انعام ہے ہمارے اوپر کہ ہم ایمان والے ہیں, کہ اللہ نے ہم کو ان راستوں والوں میں سے نہیں بتایا جس وہ ٹیڑھی راہ کجی والے راستوں والوں میں نہیں ہے. اللہ کا بہت بڑا احسان ہے, بہت بڑا شکر ہے.